تو اس آیت کے اندر بیٹا آپ سمجھیں گے خیانت کس کو کہا جاتا ہے۔ خیانت کے لغوی معنی ہے بددیانتی کرنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا۔ تو اس کے 3 معنی آتے ہیں بیٹا۔ شریعت کی اصطلاح میں خیانت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آپ کو جواب آنا چاہیے کہ امانت میں رکھی ہوئی چیزوں میں سے کمی کر کے مالک کو واپس لوٹانا۔ کیا کہیں گے؟ شریعت کی اصطلاح میں خیانت کہا جاتا ہے کہ امانت میں رکھی ہوئی چیزوں میں سے کمی کر کے مالک کو واپس لوٹانا، یہ خیانت کہلاتا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ آپ کو ہو گیا ہے کہ خیانت کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہی نا کہ نہ خیانت کرو تم اللہ کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل نہ کرنا اور اس کی تمام تعلیمات پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت کہلاتا ہے۔ سمجھ آگئی بیٹا؟ اور تیسرا پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل نہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات پر عمل نہ کرنا اور ان کی سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیانت کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ خیانت کے 2 پوائنٹ آپ کے ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کے 3 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ دوبارہ بھی سن لیں، اللہ کے ساتھ خیانت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل نہ کرنا اور ان کی تمام تعلیمات پر عمل نہ کرنا اللہ کے ساتھ خیانت کہلاتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل نہ کرنا اور ان کی تمام تعلیمات پر عمل نہ کرنا اور ان کی سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کہلاتا ہے۔ یہ سمجھ آگئی بیٹا؟ یہ 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ آخری ہے کہ آپ نے اسی آیت کے اندر پڑھا ہے کہ بَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور خیانت کرتے ہو تم اپنی امانتوں میں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو احسن طریقے کے ساتھ سر انجام نہ دینا، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو احسن طریقے کے ساتھ یعنی اچھے طریقے کے ساتھ سر انجام نہ دینا اپنی امانتوں میں خیانت کہلاتا ہے۔ ایک شخص کام کر رہا ہے، اگر اپنی اس ذمہ داری کو، اپنے اس فرائض کو صحیح طریقے کے ساتھ سر انجام نہیں دے رہا، گویا وہ اپنی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو بیٹا سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اچھے طریقے کے ساتھ سر انجام نہ دینا اپنی امانتوں میں خیانت کہلاتا ہے۔ بیٹا سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اسی چیپٹر کی آپ کی آخری آیت ہے، جس 28ویں آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ بیٹا اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور جان لو تم، انما بے شک، اموالکم تمہارا مال۔ بیٹے یہاں پر اموال یہ جمع ہے مال کی، اموال یہ جمع ہے مال کی، اور جان لو تم کہ بے شک تمہارا مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد، فتنۃ فتنہ ہے۔ جہاں پر بیٹا آیت نمبر 28 کے اندر جو فتنہ کا لفظ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ آپ کو اس کے میننگ بھی میں نے پہلے بتائے ہیں کہ فتنہ کے 3 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 فساد، نمبر 2 عذاب اور نمبر 3 آزمائش۔ تو بیٹا یہاں پر آیت نمبر 28 کے اندر جو فتنہ کا لفظ آیا ہے، تو اس فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ آزمائش۔ تو معنی کیا کرو گے؟ اور جان لو تم کہ بے شک اموالکم تمہارا مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے۔ کیا معنی کریں گے؟ آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ پاک کے نزدیک اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو بیٹا یہاں پر اس کا مطلب سمجھ لیں گے۔ آپ نے اسی آیت نمبر 28 کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ جان لو تم کہ بے شک تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب آپ سمجھیں گے کہ بے شک تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔
مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے مال، اس کی پہلی صورت آپ دیکھیں گے، پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص نے مال جائز طریقے کے ساتھ حاصل کیا، حلال طریقے کے ساتھ حاصل کیا، اور خرچ بھی جائز کاموں پر کر رہا ہے اور حلال کاموں پر خرچ کر رہا ہے، تو گویا وہ انسان اپنے اس مال کی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ایک وہ مسلمان ہے، ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنے مال کو جائز طریقے کے ساتھ تو حاصل کرتا ہے، حلال طریقے کے ساتھ تو اس کو حاصل کرتا ہے، لیکن خرچ ناجائز کاموں پر کر دیتا ہے، حرام کے کاموں پر اس کو خرچ کر دیتا ہے، گویا وہ انسان بھی اپنے اس مال کی آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت کیا ہے کہ ایک شخص ہوا ہے کہ جس نے مال تو حرام طریقے کے ساتھ حاصل کیا ہو اور حرام طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ اس نے مال کو حاصل کیا ہو، اور خرچ بھی ناجائز کاموں پر کر رہا ہے اور حرام کے کاموں پر کر رہا ہے، گویا وہ بھی اپنی اس مال کی آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ تو گویا یہ مال بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو بیٹا کیا سمجھیں گے آپ؟ اس مال کی آزمائش کے اندر 3 پوائنٹ ہیں آپ کے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ایک شخص مال جائز طریقے کے ساتھ حاصل کر رہا ہے اور خرچ بھی جائز کاموں پر کر رہا ہے، حلال کاموں پر کر رہا ہے، تو گویا وہ اپنی اس مال کی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ دوسری صورت کون سی ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو مال تو ناجائز طریقے کے ساتھ حاصل کر رہا ہے، ناجائز طریقے کے ساتھ، حرام طریقے کے ساتھ حاصل کر رہا ہے، اور خرچ بھی ناجائز کاموں پر کر رہا ہے، تو گویا وہ اپنی اس مال کی آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ ایک وہ شخص جو حلال ناجائز طریقے کے ساتھ اس کو حاصل کر رہا ہے، حرام طریقے کے ساتھ اس کو حاصل کر رہا ہے، خرچ بھی ناجائز کاموں پر کر رہا ہے، تو گویا وہ اپنی اس مال کی آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ 3 صورتیں، یعنی ایک صورت تو ایسی ہے جس کے اندر انسان اپنی مال کی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ مال جائز طریقے کے ساتھ حاصل کیا ہو، جائز کاموں پر اس نے خرچ کیا ہو، اور دوسرا کون سا ہے کہ مال جائز طریقے کے ساتھ اس نے حاصل کیا ہو اور خرچ ناجائز کاموں پر کیا ہو، اور تیسری صورت ناجائز طریقے کے ساتھ اس نے مال کو حاصل کیا ہو، حرام طریقے کے ساتھ اس کو مال کو حاصل کیا ہو، اور خرچ بھی ناجائز کاموں پر کر رہا ہو، گویا وہ انسان اپنی اس مال کی آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس مال کی آزمائش کے اندر 3 پوائنٹ آپ کے ہو چکی ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بیٹا اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کیسے ہے؟ کیسے کہ اگر والد اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر جائز وسائل اختیار کرتا ہے، جائز وسائل اختیار کرتا ہے، یعنی حلال طریقے کے ساتھ کما کر حلال طریقے کے ساتھ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، گویا یہ والد اپنی اولاد کی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت کون سی ہے کہ والد اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز وسائل اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر حرام کا پیسہ لے آتا ہے، چوری کا پیسہ لے آتا ہے، رشوت کا پیسہ لے آتا ہے، تو گویا یہ ناجائز وسائل اختیار کر رہا ہے۔ تو ناجائز وسائل اختیار کرنے کے بعد اسی ناجائز وسائل اختیار کرنے کے بعد جو مال اور پیسہ لے آتا ہے وہ اپنی اولاد پر آ کر خرچ کرتا ہے، تو گویا یہ اپنی اولاد کی آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ بیٹا اس اولاد کی آزمائش کے اندر 2 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ اگر ایک شخص اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز وسائل اختیار کرتا ہے اور جائز وسائل اختیار کرنے کے بعد اپنی اولاد پر بھی جائز طریقے کے ساتھ حاصل کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی اولاد کی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ ایک شخص اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز وسائل اختیار کرتا ہے اور خرچ بھی ناجائز طریقے کے ساتھ کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی اولاد کی آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ تو اولاد بھی والدین کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ دوبارہ دیکھ لیں گے، اور جان لو تم کہ بے شک تمہارا مال وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد آزمائش ہے، اور بے شک اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ تو بیٹا آج کا یہ لیکچر نمبر 3 آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک آج میں نے
اس لیکچر کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے. اکثر شہید کے اندر جتنے بھی سوالات تھے، شرط دباغ سے کیا مراد ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے. ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے بیٹا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ یاد کریں گے. نیکسٹ آپ کا لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ لیکچر نمبر 4، وہ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو لیکچر دیں گے. تھینک یو بیٹا، اپنے اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.